رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کے بیان کا موضوع تخلیق کائنات اور انسان۔ ہم اس کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رب العالمین نے جو کائنات تخلیق کی تو اس وقت کوئی ذکر آدم ہے یا انسان کا ذکر ہے؟ تو ہم قرآن کریم کی سورہ ہود، جس کا ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں، یہ قرآن کریم جو اللہ کا پیغام دے رہا ہے کہ اس میں کائنات کا علم ہے، تو مختلف جگہ پہ اللہ رب العزت نے آیات دی ہیں اس کے مکمل ترین کتاب ہونے کی۔ تو سورہ ہود کی آیت 6، کل فی امام مبین، تمام کائنات کی چیزیں، کائنات کی ہر چیز کا اس کتاب مبین میں آپ کو ذکر ملے گا، آپ کو جواب ملے گا۔ تو اللہ اس کی تکمیل کے ساتھ ہی کہہ رہا ہے، سورہ ہود کی آیت 7، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَلَى عَرْشِهِ عَلَى مَاءٍ۔ یہاں تک تو کائنات کے بارے میں رب العالمین نے کہا کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں تخلیق کیا، بنایا۔ اور وہ خود کہاں تھا؟ وہ تھا وَكَانَ عَلَى عَرْشِهِ، وہ تھا اپنے عرش پہ جلوہ گر۔ اس کا عرش بتا رہا ہے عَلَى مَاءٍ، اس کا عرش پانیوں پہ ہے۔ قرآن کریم میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات حکم اور ایک ہے متشابہات، شبیہ دینا، کسی چیز سے شباہت بتانا۔ تو اب اس کا عرش پانیوں پہ ہے، ہم چونکہ یہ پانی جانتے ہیں جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس آیت کو یہ سمجھیں گے کہ اس کی سلطنت پانیوں پہ ہے۔ اب اپنی سلطنت بتا کے اس نے کہا ہے میں نے کائنات کو، آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ ابھی اس سے آگے آیت آئے گی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو کھولوں گا، ابھی اس میں بنائی ہے، آگے کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ابھی کائنات کھولی نہیں، صرف بنائی ہے۔ اس کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے
اپنے نائب کا، جس کو آزمائش کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا۔ یہ دنیا انسان کا گھر نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا تھا، اب سائنسدان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کہیں اور ہے، یا کہیں اور سے بھیجا گیا ہوا ہے سروئے زمین پہ۔ تو اللہ بناتے ہی جس کا ذکر کر رہا ہے تو ساتھ ذکر انسان کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں ایک آیت رکھی ہے، آیت 30 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے جنہوں نے انکار کیا، ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین، کانتا رتقن، دونوں تھے بند، ففتقناہما، پس ہم نے دونوں کو کھول دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، تمام زندگی کا وجود جو ہے وہ پانی سے ہے، تمام زندگی جو بنائی کسی کی بھی وہ پانی سے ہے، تمام مخلوق کی پانی سے زندگی ہے۔ پہلی آیت میں ابھی اس نے بنایا تھا، جہاں اس نے بتایا کہ انسان کو ہم بھیج رہے ہیں تاکہ اسے آزمائیں احسن اعمال کے لیے۔ یہ دوسری آیت بتا رہی ہے سورہ انبیاء کی کہ اب ہم نے دونوں کو کھول دیا، اور یہ بتا رہا ہے قرآن کہ ہم نے جتنی زندگی دی ہے تمام پانی سے ہے، تمام کا وجود پانی سے ہے۔ اب کائنات بنا کر وہ جتنی اس نے زندگی دی ہے، حیات دی ہے، اب اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، خلق الارض فی یومین، ہم نے خلق کی، تخلیق کی زمین 2 دنوں میں، وجعل، اور ہم نے بنایا، فیہا رواسیا من فوقہا، اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، وبارک فیہا، اور ہم نے اس میں برکتیں رکھ دیں، وقدر فیہا اقواتہا 4 ایام سواء للصالحین، وقدر فیہا، مقداریں مقرر کر دیں، اقواتہا، خوراکوں کی، کھانے کی، رزق کی، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للصائلین، تمام سوال کرنے والوں کے لیے، تمام مانگنے والوں کے لیے، تمام بھوک مٹانے والوں کے لیے، ہم نے اس میں 4 دنوں میں خوراکیں رکھ دیں۔ اب یہ جو آیت ہے، قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، یہ آیت ہمیں پوری روئے زمین کی مخلوق کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اس میں ہر طرح کی مخلوق، جو خوردبینی کیڑے سے لے کے دیو ہیکل وجود تک، تمام کی خوراکیں ازل سے جب پیدا ہوئی ہے، دنیا کو تخلیق کیا جب سے لے کے
قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کی ضروریات زندگی اس میں ہم نے رکھ دی ہے۔ جب ہم اپنے ریاستوں کی طرف نظر مارتے ہیں تو ادھر مساوات نظر نہیں آتی، بھوک ننگ بھی ہے اور عمارتیں بھی ہیں، یہ ریاستوں میں ہیں۔ اللہ کی اس زمین پہ جنگلات بھی ہیں، بیابان بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، جنگل بھی ہیں۔ ان کی مخلوق کسی ریاست کی محتاج نہیں ہے، اس میں ہر ایک کے لیے برابر جس کو جتنا جیسا چاہیے، سمندر میں جس کو جیسے جتنا چاہیے اس کے لیے موجود ہے، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں، یہاں پہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، کوئی تقسیم کرنے والی مخلوق نہیں ہے۔ درند پرند چرند نباتات حیوانات جماعتات تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں ان خوراکوں کا۔ ان سب کے لیے رب العالمین نے قیامت تک کے لیے سب کچھ اس میں رکھ دیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ، وہ ایک دھواں تھا، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا كَرْهًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقالا، تو اس نے کہا آسمانوں اور زمین سے کہ تم وجود میں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے تمہیں وجود میں آنا ہے۔ قالتا، تو دونوں نے کہا آتینا طائعین، ہم اطاعت کرتے ہیں اطاعت والوں کی طرح، اور زمین اور آسمان دونوں وجود میں آ گئے۔ اب یہ وہی وجود ہے جو پہلی سورہ ہود میں بتایا ابھی، اب یہ بتا رہا ہے آگے کو۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ تمام تر علم کی کتاب ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ہو۔ فَقَضَاهُنَّ، تو اس نے بنا لیے 7 سماوات فی یومین، 7 آسمان 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَىٰ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام آسمانوں کو وحی کر دیا ان کا کام، یہ اللہ اس کتاب میں بتا رہا ہے۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے روشن کر دیا۔ وَحِفْظًا، اور حفاظت کے لیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، سورہ ملک کی آیت ہے کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے منور کیا، روشن کیا، زینت بخشی، اور ان میں سے سیارے ان کا پیچھا کرتے ہیں شیطانوں کا، جو اچک کے لے جاتے ہیں ہماری آسمان سے بات۔ لیکن یہ اچک کے لے جانا اور شیطان کو مارنا، یہ محمد رسول اللہ کی بعث سے پہلے کی بات ہے۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا
تو آسمان پہ پیرے لگا دیے گئے تھے۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ 7 آسمان اس نے بنائے اور اس دنیا کے آسمان کو زینت بخشی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ تمام کائنات کا جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تخلیق جب کر لی کائنات کی تو اس کے ساتھ ہی ذکر آدم کا کر دیا کہ ہم نے آزمانے کے لیے اس کو یہ دنیا بنائی ہے، اور جتنی اس کے اندر چیزیں ہیں، جتنی مخلوق ہے، سب اس انسان کے لیے مسخر کر دیں، تسخیر کر دیں۔ یہ سب انسان کے لیے ہیں، انسان ان مخلوقات کے لیے نہیں ہے۔ سورج ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں روشنی نہیں دیں گے اور اسے دیں گے، وہ مسخر ہے ہر ایک کو روشنی دینے پہ۔ چاند ٹھنڈک دینے پہ ہر ایک کو مسخر ہے۔ تو اللہ نے یہ کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق انسان اپنے نائب کے لیے مسخر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔